شب عاشور میں بہت زیادہ بہرحال اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں خود آج کی شب میرے لیے بھی بہت سخت ہوتی ہے، کیونکہ آج کی شب سب سے زیادہ مشکل امام زمانہ کے قلب پر ہے، اور امام کا قلب عالم امکان کا قلب ہے۔ عالم امکان جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ چیزیں جو وجود میں ہیں، وہ چیزیں جو وجود میں ہیں، ممکن ہے، وہ سب عالم امکان ہے۔ عرش عالم امکان ہے، عالم عقل عالم امکان ہے، مقرب فرشتے عالم امکان ہے، عالم برزخ عالم امکان ہے، عالم مادہ عالم امکان ہے، ہم سب عالم امکان میں ہیں۔ صرف خدا ہے جو واجب الوجود ہے، باقی سب ممکن الوجود ہے، اور جتنا ممکن الوجود ہے اس سب کا قلب امام زمانہ کے پاس ہے۔ امام اور امام کا قلب، یہ جو میں اور آپ گریہ کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، جو امام کے قلب کی کیفیت ہے وہ پورے عالم کی کیفیت ہے۔ خون آسمان برسایا ہے، تربت کربلا سرخ ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ کیونکہ امام عالم امکان کا قلب ہے، قلب ہے۔ کوئی کمال ہمارا نہیں ہے اس میں۔ آپ رو رہے ہیں، میں نہیں رو رہا، امام رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ زیارت نائیہ میں امام کیا ارشاد فرماتے؟ میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو دشت کربلا میں پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون کے رنگ سے رنگے گئے۔ عالم امکان، عزاداران، شب عاشورہ ہے۔ آج کی شب کی مہلت مانگی ہے امام حسین۔ سارے خیموں میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، امام بھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام کے پیچھے پیچھے ہوں، امام نے میری آواز سنی، کہا مولا پیچھے، رات کا وقت ہے کہیں۔ امام دشت کربلا میں ایک مقام پہ گئے، پیچھے سے راوی دیکھ رہا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو زمین میں تھوڑی نیچے ہے، وہاں گئے۔ راوی کہتا ہے مجھے گریہ کی آواز آئی، ایک ماں کربلا پہنچی ہوئی ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ مدینہ سے چلی ہے اس جگہ پہ جسے قتل گودی کہتے ہیں، قتل گاہ، وہ نیچے ہے، وہ نیچے ہے، آج بھی نیچے ہے۔ آپ تل زینبیہ سے دیکھیں، حرم بن گیا ہے، لیکن آپ تل زینبیہ کو دیکھیں، خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ تل زینبیہ اونچی جگہ ہے جہاں سے بی بی زینب دیکھ رہی تھی، اور وہ جگہ جہاں امام حسین گرے ہیں وہ نیچے ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے رات کو دیکھا امام تنہا ہے اور گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں، گویا وہ ماں پہلے سے اس جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ کل میرا وہ بیٹا جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے وہ یہاں گرے گا۔ ہاں زیادہ رات بہت سخت ہے بہن بھائی، بہن بھائی، رات گزر رہی ہے، مگر یہ رات بڑے ظلم کی رات ہے، کیونکہ اب جو رات آئے گی نا یہ بہن بھائی نہیں ہوں گے، اب یہ رات آئے گی تو ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہوں گی، اب جو رات آئے گی سروں کے تاج بکھر گئے ہوں گے، بکھر گئے ہوں گے۔ اب رات آنے والی کچھ اور ہے، دیکھ لو حسین، بہن بہانے بہانے سے بھائی کو دیکھ رہی ہے۔
ابتدائے روز عشق مؤذن کوئی اور ہے. تحمل کیجیے گا, آج آرام سے, آج گریا کر لیں, مجھے بھی نہیں پتا میری آخری مجلس ہو, رک کر. بہت بڑا پرسہ ہے یہ, بہت بڑا پرسہ ہے. ابتدائے روز عشق ہوا, سورج بھی طلوع نہیں ہوتا. امام حسین نے کہا مؤذن کوئی اور ہے ہاں کربلا میں, مگر آج امام نے کہا علی اکبر اذان دو, کیونکہ روز عاشورہ کا خورشید نہیں نکلے گا جب تک علی اکبر کی آواز نہیں گونجے گی. اور کیسی گونجی ہے کہ آج تک اذان علی اکبر کی ہو رہی ہے. کیا کمال کیا ہے اللہ, کیسا جوان ہے. تھوڑا سا جوان پہ بولنے دے مجھے, کیسا جوان ہے. جن کے جوان بیٹے ہیں نا, آپ یقین کریں, میرا جب بیٹا چھوٹا تھا تو مجھے علی اصغر یاد آتے تھے. اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے نا, اب میں دیکھتا ہوں اس کا کندھا میرے کندھے کے برابر ہے. اب وہ درد, وہ میں دنیا محسوس نہیں کر سکتی جو درد امام حسین کو تھا, لیکن تھوڑا میں محسوس کرنے لگا ہوں, تھوڑا محسوس کرنے لگا ہوں کہ کیا میں علی اکبر کے راستے پر اسے دے سکتا ہوں. اذان موت. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے. باپ کے لیے سب سے بڑی لذت ہے, میرا امام فرماتا ہے. اور کہتے ہیں سب سے بڑا صدمہ یہ ہے باپ کے لیے کہ بیٹا جوان ہو جائے, کامیاب ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے. سب سے بڑا صدمہ. اور کیسا جوان ہے, صفت پیمبر, ہم شکل پیمبر, خلق میں خلق میں. امام فرماتے ہیں جب ہم اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے تھے نا, یاد آتی تھی, ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہمیں نانا کی آواز سننی ہے, ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. تہجد کی نمازوں میں امام حسین نے علی اکبر کو مانگا ہے. اور پورے راستے میں جہاں پر بھی کوئی بات خواتین کو, اہل حرم کو پہنچانی ہوتی تھی, کوئی اور نہیں تھا, علی اکبر. علی اکبر کی ہر کوئی سنتا تھا. رستے میں آ رہے ہیں, امام کی آنکھ لگی, امام کے زبان سے کلمہ جاری ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے, نادی منادی ندا دے رہا ہے, کیا؟ اس کاروان کے پیچھے موت ہے, موت. اب دیکھیں معرفت علی اکبر. میں نے بتایا نا, جتنی بڑی معرفت ہوگی اتنا بڑا رتبہ ہوگا. جناب علی اکبر کیا فرماتے ہیں, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کچھ بابا کیا فرق پڑتا ہے, ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ ہے علی اکبر. روز عاشورائی پہلی قربانی بنی ہاشم کی. بیٹا جاؤ. بیٹا خیموں میں ودا کرنے گیا. راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا تھا, ایک جوان باہر آنا چاہتا تھا مگر رک جاتا تھا, پردہ گر جاتا ہے, پھر ہٹتا ہے, پھر گرتا ہے. کہا میں نے غور سے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو جوان سے چپکی کھڑی ہے. اللہ اکبر. بہن بھائیوں کا پیار. بچی جانتی ہے بھیا اکبر گئے, واپس نہیں آئیں گے. امام نے علی اکبر کو سوار کیا. جا رہے ہیں, مقتل بھی یہی بیان کرتا ہے. کیا؟ امام نے جناب اکبر سے بس اتنا کہا, علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے نا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا.
جتنا ممکن ہو سکے باپ کی کمائی جوان بیٹا ہوتا ہے. علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. بی بی سکینہ سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی بھیا گئے میرے بابا دستے کربلا میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. بس جناب اکبر گئے, دشمن کو جہنم واصل کیا, پلٹے واپس. مقتل کہتا ہے واپس آئے, بابا کے پاس آئے, بابا سے بیان کیا, غربت حسین دیکھیے گا. کہا بابا پیاس کی شدت, لباس کی حدت مارے دیتی ہے, اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا. غریب باپ, بیٹا کچھ مانگے باپ کے پاس نہ ہو, بابا تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے. مگر جناب علی اکبر کو پتا نہیں تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے, پھر کیوں آئے؟ کیونکہ باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی جدا ہونے نہیں دے رہی تھی. امام نے کہا علی اکبر دیر مت کرو, جاؤ, پیاس ہے, اپنی زبان کو میرے دہن لبن ڈال. چیخ ماری علی اکبر نے, کہا بابا آپ کے حلق تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. یہ خدا جانتا ہے پانی کتنے دنوں سے بند تھا, مگر یہ زہرا کا لال کتنے دنوں کا پیاسا ہے. علی اکبر جاؤ, جاؤ علی اکبر جاؤ. علی اکبر گئے, دشمن نے پیچھے سے وار کیا, نیزہ جناب اکبر کے بدن میں پیوست ہوا. علی اکبر نے اپنے توازن کو برقرار نہ رکھا, ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈال دیا. مقتل کے جملے ہیں, سواری دشمن کی طرف چلی گئی, دشمن کے پاس جو تھا. مقتل کہتا ہے کہ تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے کر دیا. جب یہ علی اکبر گرنے لگے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا, کہا بابا میرا آخری سلام ہو. اب وہ حسین کہ جو ہر کو یہ کہہ رہا ہر جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں آتے, نہ جانے وہ باپ کس طرح جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا. پہنچتے ہی مقتل کہتا ہے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھایا, 3 دفعہ کہا ولدی ولدی. علی اکبر دنیا تیرے بغیر فنا ہو. اٹھا نہ سکا علی اکبر اپنے بیٹے کو, بنی ہاشم آؤ. علی اکبر کو